لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. نا نا نا، صرف احسان لینے میں مزہ کس کا ہے؟ اپنے استاذوں کا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، علم دیا، وہ ہمارے محسن ہیں. ماں باپ اور جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں. اور اپنے مشائخ جن سے ہم نے دین سیکھا. فرمایا اس کے علاوہ کسی کا احسان لیتے ہوئے زمین میں گڑ جاتے ہیں. وہ پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ، کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے پتھر اٹھا کے لے کر آؤں، یہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھروں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ لوگوں کا احسان لوں میں، کہ کوئی میری مدد کر رہا ہو مالی اور مجھے پیسے دے رہا ہو اور میں کھا رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ لیکن کہتے ہیں ہاں ماں باپ کا احسان، وہ تو انہوں نے پالا ہے ہمیں بھائی، ماں نے دودھ پلایا ہے. ماں اگر تعاون کر رہی ہے، امی نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا، ماں رکھ کے چماٹ لگائی، ماں ایک تھپڑ لگائی. غیرت لیس انسان، گالی کو انگلش میں کر دو نا تو وہ تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے. غیرت لیس کا مطلب بھی تو بے غیرت ہی ہے نا. غیرت لیس انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے عید پہ ایک تحفہ دے رہی ہوں، گفٹ دے رہی ہوں، پیسے دے رہی ہوں، اور تو کہہ رہے میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو مجھے بتاؤ یہ استغنا ہوگا یا تکبر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تکبر ہے. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے استغنا اور تکبر میں ایک باریک لکیر ہے. عام آدمی یہ فرق نہیں سمجھ پاتا، لیکن یہ بہت بالکل دونوں 180 ڈگری پر ہیں. استغنا کسے کہتے ہیں؟ خودداری. یہ لفظ تھوڑا گاڑا لفظ ہے عربی کا، اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ میرے بیانات میں، علماء کے بیانات میں بہت آتا ہے یہ لفظ. شریعت میں ایک حکم ہے استغنا، غنی سے نکلا ہے غنا. غنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہی، سر اٹھا کے جینا، خودداری، کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پلنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولو نا، استغنا. بہت سے لوگ دیکھیں ابے ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، اپنا کھاتے ہیں، اپنا سر اٹھا کے جیتے ہیں. تو ایسا کہتے ہوئے آدمی برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ابے کسی، حالانکہ پل رہے ہوتے ہیں، ابھی کسی سے ادھار لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خیر اچھا یہی لگتا ہے. ابے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. سسرال کو کیسے تانے دے. بیگم کوئی بات کرتی ہے نا، میرے ابا نے کہا ابے تیرے ابا کا نہیں کھاتا میں، صحیح ہے نا، اپنا کھاتا ہوں. پہلے زمانے میں اس طرح کی بڑی وہ بہن کے گھر جاؤ تو پانی کا گلاس بھی نہ پیو، ایسا نہ ان لوگوں کا احسان ہو جائے. اس طرح کی ریت روایات تھیں، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھیں، لیکن یہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا بھائی کسی کا نہیں کھاتے. لیکن اب تو بہت ہی بے غیرتی مارکیٹ میں آ گئی ہے، کھاتے ہی بیگم کا ہے. مہر 25,000. کیا ضرورت ہے تمہیں اس تکلف کی یار؟ 25,000، 24,500. ابے ساڑھے کو پورا کر لیتا، 25 کر لیتا یا 24 کر لیتا. ساڑھے پتہ نہیں کیا کس نے بتا دیا، 21,000 روپے. کیا مہر چل رہا ہے یار. خیر مہر تو اتنا ہوگا، اور جہیز لاکھوں روپے کا وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا، وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا. مہر میں معافی کا امکان بھی ہے، جہیز میں معافی کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ کیونکہ ایڈوانس میں آ جاتا ہے گھر میں. اٹ از کالڈ بے غیرتی. اٹ از کالڈ بے غیرتی. یہ چل رہی ہے. اب کسی نے کی بھی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، توبہ استغفار کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. پہلی رات ہی جس بستر پہ سوتے ہیں نا وہ بیگم کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس بستر پہ پہلی رات سو رہے ہوتے ہیں، اللہ میاں نے کہا تھا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، مرد کے ذمے، تاکہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے، سپیریئر رہے. تو نان نفقے میں تو بھائی گھر کا فرنیچر سب سے پہلے آتا ہے. بیگم جب آئے گی تو زمین پہ تھوڑی بیٹھے گی، کھانا تو بعد میں ہوگا، پہلے تو بیٹھے گی نا کہیں صوفے پہ یا کرسی پہ. تو نان نفقے میں بنیادی ضرورتیں، ان بنیادی ضرورتوں میں کھانے سے بھی پہلے کیا ہے؟ فرنیچر ہے نا آج کل کے عرف کے مطابق. تو وہ بیٹھتی اپنے صوفے پہ ہے، پہلے دیکھ رہی ہوتی میرے ابا نے جو جہیز دیا تھا وہ پہنچ چکا ہے، ہاں پہنچ چکا ہے.
تو وہ جس بستر پہ سوتی ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تکیہ آپ کا نہیں ہے, چادر آپ کی نہیں ہے, رضائی آپ کی نہیں ہے, پنکھے بھی اب تو میرا خیال ہے سسرال سے آ رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے یار. دیکھو بے شرمی کو بے شرمی ہی کہا جائے گا نا. میں آپ وہ لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا, جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہے. یہ عربوں میں نہیں ہے یہ بے غیرتی. اس طرح آپ یہ KPK کے دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, وزیرستان اور یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, ان میں بھی نہیں ہے یہ. میں نے یہ تجزیہ کیا ہے, جن پہ بھی انگریزوں نے حکومت کی یا ہندوؤں کے ساتھ رہے, جہیز وہی ہے. آپ کو اسی قوم میں ملے گا جہیز. جہاں انگریزوں کے قدم نہیں پوری طرح جمے یا ہندوؤں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے, وہاں جہیز ہے ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. خیر, میں جہیز پہ چلا گیا. میں تو بےغیرتی کی مثالیں دے رہا تھا. وہی آیا نا, ایک آدمی نے کسی کو بولا کتا, تو اس نے کہا یار کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو بےغیرتی سے مجھے کیا یاد آیا, جہیز یاد آ گیا. تو خیر دیکھو, استغنا کسے کہتے ہیں؟ سر اٹھا کے جینا. یہ ڈائلاگ لوگ بولتے ہیں, اب کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اپنا کھاتے ہیں اپنا کماتے ہیں. یہ استغنا ہے. یہ کیا ہے؟ استغنا. یہ استغنا لفظ نہیں ہے, لفظ ہے استغنا. یہ یاد کر لو. استغنا بہت زبردست صفت ہے. اللہ بھی غنی ہے تو اللہ کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. من یستغنی یغنیہ اللہ. حدیث میں آتا ہے جو استغنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو استغنا دے دیتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہ پلوں, ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ بھی اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے. میں حدیثوں کے ترجمے کرتا ہوں آج کی زبان میں. اب میں حدیث کا ترجمہ کروں, جو استغنا چاہتا ہے اللہ اس کو استغنا دے دیتا ہے, بہت سے لوگوں کے سر پہ سے گزر جائے گا. اس کا آسان با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جو سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے اللہ اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے. نام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. جو چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن یہی استغنا اگر باپ کے سامنے ہو, ابا کہہ رہے ہیں چل بیٹا تیرے نمبر اچھے آئے, یہ لے 1000 روپے. آپ کا ابا کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا. مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, سر اٹھا کے جیو, یہ 2000 میری طرف سے آپ لے لو. واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ باپ کے دل پہ آرے چلیں گے. بولیں کمبخت, جس اسکول میں تو پڑھا ہے نا اس کی فیسیں میں نے بھری ہیں, پیدائش کا خرچہ میں نے اٹھایا ہے, اس کے بعد تیری اماں تجھے دودھ پلاتی تھی وہ فری میں تھا, لیکن تیری اماں کو جو میں ڈبل دودھ پلاتا تھا وہ فری میں نہیں آئی سمجھ میں. تیری اماں کو میں 2 کلو بھینس کا دودھ پلاتا تھا تو تجھے 1 چھٹانک پلاتی تھی وہ. آج کل کی صحتوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں نا میں. بھائی خواتین ناراض نہ ہو, میرا اسٹائل ہے یہ. بھائی صحتیں ایسی چل رہی ہیں کہ 2 کلو دودھ, دیکھو ابھی چھوڑو یار زیادہ آگے نہیں جاتے ہم. خیر, تو تیری اماں نے جو تجھے دودھ پلایا وہ بھی کس کے خرچے پہ پلایا ہے؟ تیری اماں کو کھلایا کس نے ہے بھائی؟ میں نے کھلایا. وہ صبح 2 پراٹھے کھاتی تھی, 4 انڈے کھاتی تھی, اس کے بعد تجھے پھر جس دن 4 کے بجائے 2 انڈے ہو گئے نا, یا پراٹھا آدھا ہو گیا, اس دن اس کو چکر آتے تھے, بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. ڈاکٹر بھی لکھ کے ڈاکٹروں کو دیکھو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ والے, ایسے یہ والے ڈبے کا دودھ دیکھ نہیں ہوتے اس کے میاں بیچارہ کیا کرے گا یار. جو غریب لوگ ہیں وہ کہے گا یار میں اس کو کیا پلاؤں میں. تو اتنا کچھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی کھجور میں نا وہ ہوتے ہیں, میگنیسیم ہوتی ہے کھجور میں, کھجوریں کھایا کریں اور یہ کھایا کریں اور وہ کھایا کریں. تو ڈاکٹر صاحب پیسے بھی ساتھ میں تھوڑا سا غریب آدمی کو دے دیا کریں. اس لیے میں غریبوں کے لیے الگ پیکج لے کے آیا ہوں. غریبوں کا جو قدرت کی طرف سے پیکج ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اویلیبل ہے کھاؤ, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. یہ انسانی باڈی اتنی ہلکی آسان نہیں ہے جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بس کیلکولیشن اتنے یہ کر کے نا. اتنی آپ کارب لیں گے تو اتنی انرجی یوٹیلائز کریں گے. یہ کیلکولیٹر کی طرح باڈی کام نہیں کرتی ہے. بہت سے لوگ مٹھائی کے ڈبوں کے ڈبے پھوڑ دیتے ہیں اور یوٹیلائز 0 ہے, پھر بھی 100 سال جیتے ہیں وہ. بہت سے لوگ پوری کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے امریکہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا یوں کھایا, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, اتنی برن کرنی ہے. اتنی کیا کرنی ہے؟
برن, اور سائلنٹ ہوگا. اگر آپ نے برن کر دیا نا برن, وہ کہے گا تیرے لیے کیلوریز ہے ہی نہیں, تو دیسی ہے, جا مر جا تو. برن کرنی اتنی کیلوریز, اتنی مر جاتے ہیں. ایک دن تھوڑی سی کیلوری زیادہ ہو گئی اور برن تھوڑی آنچ تھوڑی ہلکی رکھی انہوں نے, گئے کام سے. میں مانتا ہوں یہ ساری جدید تحقیقات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں خود چینی کے خلاف کتنی تقریریں ہیں نا میری, چینی مت کھاؤ, مٹھائیاں مت کھاؤ, یہ ڈاکٹروں سے سن کے ہی ہے. میں ڈاکٹروں کی تحقیق کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس تحقیق پر وہ عمل کرے جس کی جیب میں پیسے ہیں. نہیں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.